ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ماہ سیام جیسے مبارک مہینے کو ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے۔ پروردگار کا شکر، مالک کا احسان کہ پروردگار نے ہمیں ایمان کی، جسم کی، عقل کی، صحت کی سلامتی کے ساتھ ماہ سیام دیکھنا اور ماہ سیام گزارنا ہمیں نصیب فرمایا۔ اب تک جتنے ہم نے روزے رکھے، جتنی نماز تراویح ادا کی، فرائض و واجبات ادا کیے، نماز پنجگانہ ادا کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے، دکھاوے سے بچائے۔ تکبر، غرور اور ریاکاری، دکھاوا، اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں، قلبی امراض ہوں، جسمانی امراض ہوں، جسمانی قلبی گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اچھے اور خوبصورت ترین نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، پس انہی سے اس کو پکارو۔ اللہ کو بہترین ناموں کے ساتھ پکارنے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ کے نام کیا ہے؟ وہ ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں نا، صفاتی نام ہے نا اللہ تعالیٰ کے، 99 صفاتی نام شروع میں ہوتے ہیں اور آخر میں ہمارے پیارے نبی کے صفاتی نام ہوتے ہیں 99۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار ہیں صفاتی نام۔ ان صفاتی ناموں میں سے 99 ناموں کو منتخب کر کے قرآن پاک کے شروع میں لکھا گیا ہے۔ انہیں بے شمار نام ہے قرآن پاک۔ اب وہ کیا نام ہے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں میں، ذرا سنیے گا۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ الْحَكَمُ الْعَدْلُ اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اچھے ناموں سے پکارا جائے اللہ کو، تو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اور علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لفظ اللہ ہے نا، لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ لفظ اللہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم، اسم کا مطلب ہے نام، اور اعظم بہت بڑا، سب سے بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا نام ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، وہ اللہ ہے، اور باقی جتنے نام میں نے پڑھے ہیں وہ صفاتی نام ہے۔ ذاتی نام اللہ، اللہ کسی اور کو نہیں بول سکتے۔ لفظ اللہ
اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں بولا جا سکتا. اور بعض صفاتی نام وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے رحمان، جیسے غفار، جبار، قہار، قدیر، خالق، جیسے یہ نام ہوگا جس میں نا مبالغہ پایا جاتا ہے. جن صفاتی ناموں میں مبالغہ پایا جاتا ہے وہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. یہاں تک کہ ہم اپنے پیارے نبی کو بھی نا رحمان نہیں کہہ سکتے. وہ رحمت للعالمین ضرور ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رحمان نہیں کہا جا سکتا سرکار کو. رحمان اللہ کی ذات ہے. تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ اکبر. تو بعض صفاتی نام وہ ہیں جن میں مبالغہ پایا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور جو نام جن میں مبالغہ نہیں پایا جاتا وہ نام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی بولے جا سکتے ہیں. تو اس میں اعظم اللہ ہے، تو اللہ کے ساتھ جب دعا مانگیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت سے آپ کی مانگی گئی دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ ہے اس میں اعظم اللہ. اللہ سورۃ آیت الکرسی میں بھی آیا اللہ لا الہ الا ہو. ابتدائی اللہ سے ہوتی ہے آیت الکرسی کی، اللہ لا الہ الا ہو. اللہ اکبر. اور کلمے کی ابتدا لا سے ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، درمیان میں اللہ ہے، پھر محمد رسول اللہ. قربان جائے. اچھا ہم دعا میں مانگتے کیا ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے مال، دولت، بینک بیلنس، بنگلہ، گاڑی، دولت، شہرت، یہ مانگتے ہیں. انبیاء نے کیا مانگا دعا میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب میری دعا قبول فرما لے. ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی، کیا مانگا؟ اے میرے رب میری بخشش فرما. ولی والدیہ، اور میرے والدین کی بخشش فرما. دعا نبی کی دعا، قربان جائے. ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین، اور تمام مسلمانوں کی بھی مغفرت فرما. وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اس دن جس دن قیامت قائم ہو. یہ ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، ان کی یہ دعا ہے کہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں اپنے لیے. حالانکہ بخشائے ہیں، بخشائے ہوتے ہیں نا انبیاء، وہ اپنے لیے بخشش مانگ رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے بخشش مانگی ہے، اور تمام مسلمانوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیا. وللمؤمنین، کہا کہ تمام مسلمانوں کو بھی مغفرت فرما. قربان جائے. تو اپنی دعاؤں کو نہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، پوری دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں. اللہ اکبر. اور ہمارے پیارے نبی نے کیا دعا مانگی؟ سب سے زیادہ علم اللہ نے امام الانبیاء آقا دو جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. ہمارا عقیدہ ہے نا. لیکن اس کے باوجود سرکار دعا کرنا ہے رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. علم میں اضافے کی دعا کر رہے ہیں امام الانبیاء. اتنا کچھ دیا رب نے، لیکن دعا مانگنے والے کی پیش نظر کیا چیز ہے؟ دعا جو ہے نا وہ اس بات کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ مانگنے والے کے دل میں ہے کیا، کس چیز کی اہمیت ہے. تو ہمارے پیارے نبی کی نظر میں علم کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس لیے تو علم کو مانگا ہے. علم کی اہمیت زیادہ ہے نا سرکار کی نظر میں، تو اس لیے انہوں نے علم مانگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخشش مانگی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر تو ہماری بخشش نہیں فرمائے گا تو ہم پر کون ہماری بخشش فرمائے گا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے. یہ انبیاء کرام ہیں، عاجزی انکساری کر کے تو دعا مانگ رہے ہیں. عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں انبیاء. یہ ہمارا عقیدہ ہے. وہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا نا، جس پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا، وہ پھل کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں. اور شیطان نے جو قسم دلائی تھی نا، اللہ کی قسم دے دی تھی، معاذ اللہ، جھوٹی قسم. تو حضرت آدم علیہ السلام کو پتا تھا یہ جھوٹا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹا نہیں ہے کہ اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولے. تو یہاں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی. جو علماء نے لکھا ہے کتابوں میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ اجتہادی خطا ہو. اور پھر وہ پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا حوا سلام اللہ علیہا ان کو زمین پر اتار دیا، زمین پر تشریف لے آئے.
پھر یہ دعا مانگی تھی، اے ہمارے رب ہماری بخشش کر دے، ہم پر رحم کر دے، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں دعا مانگنے والے کیا دعا کر رہے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ دنیا ہوتی ہے، دنیا کی مال و دولت، شہرت، عزت، یہ چیزیں ہماری پیش نظر ہوتی ہیں، ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ دنیا میں کامیابی دے، آخرت کی کامیابی کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مانگنا ہی ہے دعا تو یہ مانگو کہ اللہ دین و دنیا میں قبر و حشر میں ذلت و رسوائی سے بچا لے، اللہ ذلت سے بچا، دنیا کی ذلت، آخرت کی ذلت، قبر کی ذلت، حشر کی ذلت، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے، شرمندگی سے اللہ میری حفاظت فرما۔ دعا مانگنے والے یہ دعا مانگے نا۔ ہم مانگتے ہیں مال و دولت، مال و دولت تو مل جانا ہے، آپ کے نصیب میں جتنا ہوگا نا وہ سب آپ کو ملنا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، جو کچھ ملنا ہے۔ تو خدا را یہ دعا مانگیے کہ پروردگار آپ کی مغفرت کرے، آپ کے والدین کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی اور پوری امت مسلمہ کی۔ اب آخری بات کر کے ختم کروں گا، 3 افراد ایسے ہیں جن کے لیے ضرور دعا کریں۔ پہلا، جو دنیا میں نہیں رہے، جو اپنی قبروں میں چلے گئے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانے والے ہمارے مسلمان بھائی بہن جو اپنی قبروں میں ہیں، کل تک ہمارے ساتھ انہوں نے نماز تراویح پڑھی ہے، آج موجود نہیں ہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے نا، ان کے لیے مغفرت کی دعا نمبر 1۔ نمبر 2، جو مسلمان بیچارے بے گناہ قیدی ہیں نا، جیلوں میں بند ہیں، جیلوں میں بند ہیں، کئی سال تک بیچارے بے گناہ ہیں، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی جرم نہیں کیا، ان پر الزام لگا، ان پر جھوٹا کیس بنایا گیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بیچارے اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے دور ہیں وہ لوگ، کیسے ان کی عید گزرتی ہے؟ کبھی سوچا نہیں ہم نے اس بارے میں۔ عید ہوتی اپنوں کے ساتھ ہے، اس کی عید گزر رہی ہے جیل میں، کال کوٹری میں گزر رہی ہے، اور جھوٹا کیس بنا ہوا ہے، سالوں کیس چلتا ہے، سالوں کیس چل رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ سنوائی نہیں ہوتی، فیصلہ نہیں ہو رہا کیس کا، وہاں بند ہے۔ تو ہمارے وہ مسلمان بھائی جو چاہے وہ ملک میں یا بیرون ملک بیچارے جیلوں میں بند ہیں، قیدی ہیں، بے گناہ قیدی ہیں، ان کی رہائی کی دعا کہ اللہ ان کو رہائی دے۔ تیسرے کون؟ تیسرے ہیں ہمارے وہ مسلمان جو بیچارے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے ہمارے مسلمان بھائی، فلسطین کے ہمارے مسلمان بھائی، برما کے مسلمان بھائی، افغانستان کے، ہندوستان کے، پاکستان کے، دنیا بھر کے جہاں مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے نا، ان کے لیے دعا کہ اللہ ان کو ظلم سے رہائی دے، ان کو ظلم سے نجات دے۔ جو بیچارہ ہمارے مسلمان بھائی آزادی کی نعمت سے مالا مال نہیں ہے نا، ابھی آزاد نہیں ہے، ان کے لیے اللہ ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ آج ہم آزاد ہیں تو ہمیں آزادی کی قدر نہیں ہے، جو مسلمان آزاد نہیں ہے نا، ان کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ وہ آزاد نہیں ہیں، ان پر نماز پڑھنے کی پابندی، ان پر مسجد میں داخل ہونے کی پابندی، ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردہ کرنے کی پابندی ہے، پردہ نہیں کر سکتی ہوں۔ کیا حالات ہیں وہاں پہ، کتنے سنگین حالات ہیں۔ چادر اوڑھ کر یا برقع پہن کر خاتون کوئی باہر نکلتی ہے نا تو اس کو مرد چھیڑتے ہیں، غیر مسلم، انگریز، یہودی، عیسائی چھیڑ رہے ہوتے ہیں۔ پہچان ہے نا، ہمارا مسلمان عورت کی پہچان ہے برقع، پردہ، تو وہ پردہ کر کے نکلتی ہے تو اس کو چھیڑا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، ستایا جاتا ہے۔ ایسے حالات ہیں یہاں، ہمارے یہاں نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے ملک پاکستان میں ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن قدر ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے ملک کی آزادی کی قدر نہیں۔ مسلمان مرد کے نشانی کیا ہے؟ مسلمان مرد کی نشانی داڑھی ہے، تو داڑھی رکھا ہوا ہو اگر غیر مسلم کسی پردیش ملک میں اگر کسی مسلمان نے داڑھی رکھی ہوئی تو اس کو چھیڑا جاتا ہے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خدا را اپنی آزادی کی نعمت سے پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا، اور اس ملک کی آزادی کے لیے نہ آپ نے کوئی کردار ادا کیا، نہ میں نے کوئی کردار ادا کیا۔ ہم پیدا ہوئے تو آزاد پیدا ہوئے، تبھی شاید ہمیں قدر نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اس آزادی کی نعمت کے لیے، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی نا، وہ آج اپنی قبروں میں ہیں، ان سے جا کے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے کوشش کی ہے؟ انہوں نے خون کی ندیاں بہتی ہوئی دیکھی، کٹی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، اعضاء کٹے ہوئے دیکھے، اپنوں کا بچھڑنا دیکھا، اپنوں کی جدائی دیکھی، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر جو مسلمان ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان ہے، کیا کچھ انہوں نے دیکھا ہے، وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں کیا بتاؤں، ایک ظلم کی داستان رقم تھی۔ اللہ اکبر۔ تو خدا را ملک کی آزادی کی اللہ تعالیٰ برقرار رکھے، اس ملک کی آزادی کو اللہ برقرار رکھے، اور اس کو برقرار رکھنے میں نا اب آپ نے اور میں نے کردار ادا کرنا ہے، اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھنے میں۔ کوئی کچھ بھی کرے، ہم نے اور آپ نے کیا کیا، یہ سوال کیجئے، حکمرانوں سے مت پوچھیں،
کہ حکمرانوں نے کچھ نہیں کیا. بھائی آپ اور میں بھی تو کچھ کر سکتے ہیں. جہاں تک ہمارا حلقہ احباب ہے، ہماری جتنی وسعت ہے، ہمیں جتنا اختیار ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں. میں یہ کر رہا ہوں کہ میں الحمدللہ آپ کو بیان دے رہا ہوں، ایک اچھی سوچ آپ کو دے رہا ہوں. میرے پاس یہ منبر ہے، محراب ہے، میں بیان کروں، تقریر کروں، آپ کو سمجھاؤں، ایک اچھا نظریہ، ایک اچھی سوچ آپ کو دوں، ملک کی محبت آپ کے دلوں میں پیدا کروں. یہ میرا اندر اختیار ہے نا میرا، تو میں اس بارے میں بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، آپ کی سوچ اور آپ کا ذہن بنا رہا ہوں. تو یہ میری ذمہ داری ہے، میں پوری کر رہا ہوں. اب آپ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، آگے اپنی نسلوں کو دیں وطن کی محبت، پیار کی محبت، وطن کی محبت اور پیار بچوں کو سکھانا ہے. کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے. خدا رہا. تو 3 لوگوں کے میں نے بتایا آپ کو، 3 قسم کے افراد ہیں جن کے لیے ضرور دعا کریں. ایک وہ جو دنیا سے چلے گئے، اپنی قبر میں مسلمان دنیا سے گئے. دوسرے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں بیچارے، چاہے ملک کے اندر ہوں یا بیرون ملک میں ہوں. تیسرے وہ لوگ جو ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں، وہ مسلمان بھائی ہمارے بہنیں جو ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. 30,000 سے اوپر فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. فلسطین میں 30,000 سے اوپر، 30,000 سے اوپر، یعنی 30,000 سے زیادہ لوگ وفات پا چکے ہیں. بمباری، اسرائیل کی بمباری میں بچے، بوڑھے، جوان، مرد و زن سب دنیا سے چلے گئے. 30,000 سے زیادہ. اور ہم مسلمانوں کو چپ لگی ہوئی ہے، ہم مسلمانوں کو چپ لگی ہے، چپ. ہمارے حکمرانوں کو چپ لگی ہوئی ہے، عیاشیوں میں زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے، ہم چھت کے نیچے ہیں. وہ بیچارے کھلے آسمان میں، وہ سیر و افطاری کے لیے ہاتھوں میں تھال لے کے بچے گھوم رہے ہیں، کھانا ان کو مل جائے. بیچارے فلسطینی بچے، سوشل میڈیا پہ جو تصویریں آئی ہیں ان کو دیکھ کے روح کانپ جائے بندے کی، روح کانپ جاتی ہے. ہاتھوں میں تھال لیے بچے، 2 3 سال 4 سال کے بچے ہاتھوں میں تھال لیے در در گھوم رہے ہیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے. کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. ہمارا اپنا پیٹ بھرا ہے، ہمارا اپنے گھر کے نیچے بیٹھے ہیں، ہم چھت کے نیچے، کھلے آسمان میں نہیں ہے. تن پہ کپڑا ہے، سب موجود ہے، ساری سہولیات ہمیں موجود ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. ہم کیا کریں؟ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ. تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں میں تو ضرور شامل رکھو فلسطینی مسلمانوں کو، اور اسرائیل کی مصنوعات کا بائیک آؤٹ کرو. خدا رہا. پاکستانی جو مصنوعات ہیں ان کو استعمال کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں حق اور سچ بات کرنے اور حق اور سچ کو قائم رکھنے، حق اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے جائیں.